کہتے ہیں لو قرآن ہے خود سے پڑھ کر سمجھ جاؤ. اللہ معاف فرمائے, ہم میں آج معاشرے میں کتنے ایسے ہیں جن کے پاس پختہ علم نہیں ہوتا ہے پھر بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا اس فیلڈ کو, اس مجال کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتا ہے. اور ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ سامنے بولنے والا علم والا نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, پھر بھی ایسے لوگوں سے قرآن کی تفسیر کو, حدیث کی شرح کو, بلکہ دین کی بڑی بڑی باتوں کو لیتے. یقیناً یہ گمراہی ہے. تو پہلے شرط کیا ہے؟ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, نمازی نہیں پڑھتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں, لیکن سب مل کر دعا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد اللہ سے کب مانگنا چاہیے؟ ادب یہ ہے کہ آپ عبادت میں مکمل ہو جائیں, اس کے بعد اللہ سے مدد مانگے, تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے. یہ سورت ہمیں یہ چیز بتاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا, اس سال جبرائیل کتنی مرتبہ آئے؟ 2 مرتبہ آئے. رمضان میں 2 مرتبہ آئے. اس 2 مرتبہ جب آخری مرتبہ آئے تو دوسری مرتبہ میں ساری قرآن کی ترتیب کو بدل دیا گیا. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی آیتیں تھی, لیکن اس پہلی آیتوں کو اٹھا کر 30ویں پارے میں کر دیا گیا, اور سورہ فاتحہ کو پہلے سورت, سورہ بقرہ کو دوسری سورت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے 6 مہینے پہلے پوری قرآن کی ترتیب کو بدل دیا گیا. جو آج ترتیب آپ کے پاس ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 6 مہینے پہلے کی. محترم و معزز حاضرین و حاضرات, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا ہے. جتنی بھی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائیں سب کم ہیں. درس کے شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے, یہ کائنات اللہ کی ہے, اور یہاں پر فیصلے بھی اللہ کے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو دکھنے میں ایک جیسی ہیں, مگر اللہ نے کسی کے مقام کو بڑا بنا دیا تو کسی کے مقام کو چھوٹا کر دیا. زمین سب اللہ کی ہے, مگر زمین میں سب سے مقدس جگہ یہ مسجد ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا وقت بنا دیا, 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے سب اللہ کے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ نے کچھ مہینوں کو برکت والا بنا دیا. اسی طرح جو بھی وقت انسان کے پاس ہے سب وقت اللہ کا دیا ہوا ہے, مگر پھر بھی اللہ نے کچھ وقت کو دوسرے وقت پر فضیلت بخشی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرکار ایسا کیا کیوں؟ زمین سب اللہ کی, لیکن پھر بھی مسجد کو بڑا مقام دیا گیا, اور وقت ایک جیسا, مہینے ایک جیسے, مگر بعض مہینے کو فضیلت دی گئی اور بعض کو معمولی قرار دیا گیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کچھ موقع اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ یہ موقع ہیں, اس سے فائدہ اٹھا لو. اگر کوئی ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے, خصوصی طور پر اللہ کے فضل میں سے, اللہ کے خصوصی نعمتوں میں سے کوئی نعمت پہنچتی ہے اور انسان اس کی قدردانی نہیں کرتا ہے, اس نعمت کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے, تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا ایک فیصلہ سنا دیتا ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس نعمت سے دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا, اس نعمت سے دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. بلکہ اگر صاف کہوں یہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جو 11 مہینوں میں سے ایک مرتبہ آتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس مہینے کو اگر کسی نے پایا اور فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ کی سزا یہ ہوگی جب تک زندہ رہے گا یہ مہینہ آتا رہے گا اور عام مہینوں کی طرح اس کے لیے مہینہ رہے گا, اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا, کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہاں فیصلے بھی اللہ کے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اطلب الخیر دہرکم کلہ, کہ سال کا پورا مہینہ اللہ سے خیر مانگو, لیکن یاد رکھنا کہ ان خیر کے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کچھ وقت تم کو عطا کرے گا,
اس میں کوشش کرو کہ اللہ کی رحمت کو پالو۔ محترم حاضرین، اب یہ جب مہینہ ہم پر آ گیا ہے تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دل کے اندر خوشی کو محسوس کرنا ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ رمضان آنے کے بعد اس کی دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں خوشی نہیں ہے، نہ رمضان کے آنے کی، نہ تراویح کے پڑھنے کی، نہ اس طرح بیٹھنے کی، تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ خوشی کا موقع، رحمت کا موقع آنے کے بعد بھی آپ کے دل میں خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوش ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں خوشی کا اظہار کریں، دل میں خوشی محسوس کریں۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، رمضان کا مہینہ آتی آپ کیا کہتے؟ آپ گلی کوچے میں نکل جایا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام محلے میں نکل جایا کرتے اور کہتے قد جاءکم رمضان، آپ خوشی چہرے پر نظر آتی اور کہتے کہ مبارک ہو جاؤ، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر اللہ مبارک، اللہ کی طرف سے برکت دیا ہوا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس پر تم پر روزے کے، رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے۔ محترم حاضرین، اس مہینے کی کتنی فضیلتیں نہیں ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے۔ آخر کار ایسا کیوں ہے؟ بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی ہے کہ جو آدمی سال بھر محنت کرتا ہے، رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ اسے ایک پیغام دیتا ہے۔ سال بھر عبادت کرنے والا جب رمضان کے مہینے میں پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے تو سال بھر عبادت کرتا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، لے اس مہینے میں میں نے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دی، اس مہینے میں عبادت کر لے اور جنت کو پالے۔ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سال بھر جو آدمی گناہ کرتے آیا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس تھا، رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ پیغام دیتا ہے کہ تو نے سال بھر گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے قریب کر دیا تھا، لے میں نے تیرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اس مہینے میں عبادت کر لے اور جنت کا مستحق بن جا۔ ایک انسان سال بھر عبادت کرنے کی نیت کرتا ہے مگر توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے کہتا ہے کہ تو سال بھر شیطان کا بہانہ کرتا تھا، توفیق نہ ملنے کا بہانہ کرتا تھا، لے تیرے لیے میں نے شیطان کو بھی قید کر دیا، اب تو تجھے بہکانے والا کوئی نہیں ہے، اب تو تجھے پھسلانے والا کوئی نہیں ہے، لے جنت کے دروازے بھی کھول دیے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے اور شیطان کو بھی قید کر دیا۔ اتنا سب ملنے کے بعد بھی اگر رمضان کے مہینے کوئی برباد کرے، اس سے بیکار آدمی، یا یوں کہے اس سے زیادہ اللہ کی نعمت کی ناقدر کرنے والا کوئی اور نہیں۔ محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ نعمت ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ غور کیجئے کہ پچھلے رمضان میں کتنے ایسے تھے جو قبروں کے اندر سو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کے اوپر رکھا ہے۔ کیا یہ ایک سال کی زندگی، چند مہینے کی زندگی نعمت نہیں ہے؟ انسان بستر پر چلا جائے، مرنے کی حالت میں ہو، رشتہ دار چاہتے ہیں کہ کچھ اور دن باقی رہے، کچھ اور دن ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سر پر رہے۔ سال سال گزر جاتا ہے، اللہ ان سایوں کو، بڑوں کے سایوں کو گھر والوں پر باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم حاضرین، آپ نے بارہا سنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اگر کوئی آدمی اس کی ناقدردانی کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ کل سے پہلا روزہ ہے، کیا کرنا ہے؟ ابھی سے نیتوں کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال جتنے بھی انسان کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ انسان کی نیت پر ہے۔ کل سے روزہ شروع ہونے والا ہے، ابھی سے نیت کیجئے۔ کس بات کی نیت کیجئے؟ اس بات کی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ایک نماز کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رہیں گے، انشاءاللہ جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کا، اللہ کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ایسا اہتمام کرائیں گے، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھائیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی، کسی کی نیت مضبوط ہو، اگرچہ عمل نہ بھی کرے، صرف نیت کی بنیاد پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ انسان صرف مضبوط نیت کر لے، عمل نہ کرے، مان لیجئے کسی انسان نے نیت کر لی، رمضان بھر کے روزے رکھنے کی نیت کر لی، تراویح پڑھنے کی نیت کر لی، قرآن کو ایک سے زیادہ ختم کرنے کی نیت کر لی، اور کل ہی صبح انتقال ہو گیا، اگر اس کی نیت صحیح ہوگی اللہ ساری عبادت کا ثواب اسے دے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت علبہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
تبوک کا اعلان کیا، سارا صحابہ سے کہا کہ سفر لمبا ہے، جس کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے، سواری وغیرہ ہے، سب لا کر جمع کر دیا جائے تاکہ 800 کلومیٹر کا جو فاصلہ اس گرمی میں ہمیں طے کرنا ہے اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ اب صحابہ اکرام دوڑ پڑے، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لائے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گود میں سونا بھر کر لائے۔ اب سب مالدار صحابہ کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ ایک غریب صحابی تھے جن کا نام حضرت علبہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ تھا، پیغام سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی لا کر خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور صحابہ لا کر لٹا رہے ہیں۔ ابھی اپنے گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں سوائے ایک مٹکے کے اور ایک تکیے کے جس کے اندر کیا ہے گھاس پھوس بھری تھی، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ گھر گئے کچھ نہیں ملا، واپس آئے اور صحابہ کو قربانی پر قربانی کرتے دیکھ رہے ہیں۔ دل ٹوٹ گیا، کرنے لگے، افسوس محسوس کرنے لگے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔ رات ہو گئی، رات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم لیس عندی ما اتصدق بہ، اے اللہ تو مجھے جانتا ہے، اے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ بس ایک چیز ہے جس کا میں صدقہ کر سکتا ہوں، اے اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ تیری راہ میں پیش کرتا ہوں۔ آج کے بعد سے جب تک زندہ رہوں گا، اگر کسی نے مجھ پر ظلم کیا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، صرف تیری خاطر ہر کسی کو معاف کر دوں گا، اے اللہ یہی میرے عزت کا صدقہ تیرے پاس ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سامان تیار ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی قافلہ چلتا ہے اللہ کے نبی پیچھے پلٹتے ہیں اور پلٹ کر کہتے ہیں این المتصدق بعرضہ البارحہ، کہ رات میں اپنی عزت کا صدقہ پیش کرنے والا وہ شخص کہاں ہے؟ آپ نے آواز لگائی، سارے صحابہ سہم گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت علبہ نے اللہ کے نبی کی بات کو سنا مگر گھبرا گئے، میں نے کون سا ایسا جرم کیا، مجھ سے کیا ہوا، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ آواز لگائی، تیسری مرتبہ آواز لگائی تو حضرت علبہ ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ہوں۔ اللہ کے نبی قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا، اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر دیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کیا انہوں نے کوئی عمل کیا؟ بس نیت کی مضبوطی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی نیت درست ہو تو بسا اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن نیت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ عمل کا بنیاد نہیں فرق پڑتا، لیکن نیت کی بنیاد پر اللہ ثواب دے دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان عمل بہت بڑا کرتا ہے، نیت چھوٹی ہوتی ہے تو اللہ ثواب نیتوں کی بنیاد پر دیتا ہے۔ ابھی وقت ہے، کل سے روزے رکھنے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے، ابھی نیت کیجئے، رات میں نیت کیجئے، صبح اٹھنے کے بعد نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تو جو روزہ رکھیں گے صرف اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے رکھیں گے، جو رات میں نمازیں پڑھیں گے صرف تیرے لیے پڑھیں گے، صدقہ کریں گے صرف تیرے لیے کریں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے اے اللہ تیرے ہی لیے اپنے سر کو جھکائیں گے۔ یہ ساری نیتیں ابھی کر لیجئے۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ اس نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، تکلیف دہ پتھر دیکھا، ہٹایا، اللہ کو عمل پسند آیا، اللہ نے اسے بھی معاف کیا۔ ضروری ہے کہ اس رمضان کے مہینے کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ رات میں زیادہ دیر تک جاگنا، دن میں روزہ رہ کر صرف سونا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، شاپنگ میں مردوں کا یا خواتین کا بازاروں میں منڈرانا۔ کیا سچ میں آپ غور کریں کہ شیطان ہمیں کیسے بہکاتا ہے کہ سال بھر جو برے کام ہم نہیں کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ وقت کو ہم برباد کرتے ہیں۔ سال بھر کیا دن میں سوتے ہیں، سال بھر کیا رات جاگتے ہیں، لیکن وہ سارے کام ہم رمضان میں کرتے ہیں کیونکہ شیطان نے جو سال بھر ہمیں تربیت دی ہے وہ تربیت رمضان کے مہینے میں کام آ جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے ان عملوں کی اصلاح کرے۔ عمل کیجئے، نیت کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور توفیق دے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ دوسرا اہم کام، اپنے روزوں کو حرام کاموں سے بچا کر رکھیے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، غیبت کرنا، غیبت کی مجلس میں بیٹھنا، کسی پر حسد کرنا، بیجا قسم کے تماشے کرنا رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی آدمی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے خالی جھوٹ کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رہ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو ایسے آدمی کے روزے کی بھوکے پیاس رہنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ رکھ کر سود کھائے، رمضان کو روزہ رکھ کر لوگوں کی چغلیاں کرے، غیبتیں کرے، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، عورتوں پر ہاتھ اٹھائے، بے جا قسم کی ظلم و زیادتی کرے، بھائیوں کا حق کھا جائے،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ روزے قبول ہوں گے؟ یہ روزے قبول ہونے کے بجائے گناہ میں اضافہ کریں گے۔ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ اس رمضان کے مہینے میں نفس کی ایسی تربیت کریں گے کہ نیک عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن اہم مقام کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر حرام کام سے بچا کر رکھنا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ مکمل روزے کی نیت ابھی کر لیں گے، ایک بڑا پیارا عمل انسان کو کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کی نیت کریں، مرد بھی اس کی نیت کریں، خواتین بھی نیت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی لگاتار 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے پیچھے نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کی براءت اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ ایک، ایسا آدمی کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور دوسرا، ایسی گردن کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ اللہ جہنم سے آزادی کا، اللہ نفاق سے آزادی کا پیغام دے دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، یہ لشکر آپ کے سامنے موجود ہے، یہ سارے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنا آسان ہے۔ دل میں ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ یہ 1 مہینہ مکمل اور اس کے بعد کے 10 دن مکمل ہم کسی نماز کو کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے، یعنی تکبیر امام اللہ اکبر کہنے سے پہلے مسجد میں ہوں گے۔ یقین جانیے یہ کام ہر کسی کے بس کا نہیں ہے، لیکن جو کر لے اللہ اس کے دل کو نفاق سے آزاد کرے گا، اللہ اس کے دل کو، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ ابھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے 30 دن اور بقیہ 10 دن، ان 40 دنوں میں ایک بار بھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑیں گے اور نماز کو ادا کر لیں گے۔ محترم حاضرین، یہ کچھ نصیحتیں رمضان کے حوالے سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ درس کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئے۔ الحمدللہ ہم نے پہلا پارہ سنا، اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ سنا۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نازل ہونے کے اعتبار سے کوئی پہلی سورت نہیں تھی، پہلی سورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے بہت ساری سورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ دوسری سورت جب امام صاحب نے پڑھائی وہ کون سی؟ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سے پہلے 80 سورتیں نازل ہو گئی تھی۔ کتنی؟ 80 سورتیں پہلے نازل ہو گئی تھی۔ جب قرآن ایسا اترا نہیں ہے تو قرآن ایسی ترتیب میں کیوں ہے؟ نہ سورہ فاتحہ پہلے اترا ہے، نہ سورہ بقرہ پہلے اترا ہے۔ سورہ بقرہ سے پہلے 80 سورتیں اتری، آخر ترتیب ایسے کیوں ہوئی؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آتے تھے، ہر رمضان میں آتے تھے، اور آ کر قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا کرتے۔ لیکن جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، اس سال جبرائیل کتنی مرتبہ آئے؟ 2 مرتبہ آئے۔ رمضان میں 2 مرتبہ آئے۔ اس 2 مرتبہ جب آخری مرتبہ آئے تو دوسری مرتبہ میں ساری قرآن کی ترتیب کو بدل دیا گیا۔ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی آیتیں تھی، لیکن اس پہلی آیتوں کو اٹھا کر 30ویں پارے میں کر دیا گیا، اور سورہ فاتحہ کو پہلے سورت، سورہ بقرہ کو دوسری سورت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے 6 مہینے پہلے پوری قرآن کی ترتیب کو بدل دیا گیا۔ جو آج ترتیب آپ کے پاس ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 6 مہینے پہلے کی ترتیب ہے۔ اب غور کیجئے کہ صحابہ نے جو قرآن کو یاد کیا تھا پوری ترتیب الٹی ہے، اور آخر میں ترتیب کو بدل دیا گیا۔ اب صحابہ کو کتنی مشکل ہوئی ہوگی قرآن کو دوبارہ ترتیب سے یاد کرنے میں، کیسے حفاظت صحابہ نے کی ہوگی۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ قرآن ویسا کا ویسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ بڑے مشہور عالم امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اتقان کے اندر اس سورت کے 20 نام ذکر کیے۔ کتنے؟ 20 نام۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا کبھی 1 نام رکھتے ہیں، کبھی 2 نام رکھتے ہیں۔ زیادہ ہوگا تو باپ نے 1 نام رکھا، ماں نے 1 نام رکھا۔ محبت کا تقاضا ہے، اس سورت کے محبت کا تقاضا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنے نام رکھے؟ 20 نام رکھ دی۔ اس سورت کے ناموں میں الفاتحہ ہے۔ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب جس کے ذریعے شروعات کی جاتی ہے۔ قرآن کی شروعات کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ نماز کی شروعات کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ دوسرا، اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی ساری کتاب کی ماں، ساری قرآن کی ماں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بھی بیان کر دیا، عبادت کو بھی بیان کر دیا، اور اخلاق کو بھی بیان کر دیا۔ اسلام کا کوئی مقصد نہیں بچا مگر سارے مقصد کو اس قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت کے ناموں میں الکافیہ، یہ سورت کافی ہونے والی سورت ہے۔ اس سورت کے ناموں میں الکافیہ۔ کافی کیوں؟ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز پڑھے، مان لیجئے پوری تراویح کی نماز پڑھے، پوری تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی قرات اس نے نہیں کی تو نماز ہو جائے گی۔
یہ سورت فاتحہ اتنی پاورفل ہے کہ صرف اگر آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھیں، کوئی ضم سورت نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ناموں میں ایک کافیہ یعنی رکعات کو کافی کرنے والی، نمازوں کو کافی کرنے والی سورت ہے۔ لیکن اگر اسی سورت کو چھوڑ کر آپ نے رکعت میں پورا قرآن بھی پڑھا تو رکعت ہی برباد ہے، وہ رکعت ہی باطل ہے۔ اس کی سورت کے ناموں میں الشافیہ بھی ہے، شفا دینے والی سورت۔ محترم حاضرین، اس سورت کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے حضرت ابی سے کہا، اے ابی، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ جب اللہ کے نبی نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سورت کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل بھی علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی شکل میں آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ اچانک آسمان میں تیز آواز آئی، جیسے کسی چیز کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی گھبرا گئے، آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا، سب نظر آیا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا، اس سے پہلے جب سے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اب تک کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا، پہلی مرتبہ یہ دروازہ کھولا گیا۔ وہاں سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے یہ فرشتہ پہلی بار زمین پر آیا، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ابشر بنورین اوتیتہما یؤتی من قبلک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کو دو ایسے نور دیے جا رہے ہیں، یہ نور اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی طور پر نازل کردہ دو نور ہیں۔ محترم حاضرین، اس صورت کے اندر اللہ نے عقیدے کا ذکر کیا، منہج کا ذکر کیا جسے ہم منہج سلف کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر کیا۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جانیں کہ صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سب نے مل کر نماز ادا کی، اور با جماعت نماز ادا کرنا، چاہے مردوں کا یا خواتین کا، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اچھائیاں سیکھتا۔ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی انسان جانا بھی چاہتا ہو، لیکن سب بیٹھے ہیں اس لیے وہ انسان کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں صحبت کا فائدہ۔ عام زبان میں کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، اچھوں کو دیکھ کر برے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور یہی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو لوگ کیا ہے؟ نیک ہوئے، بزرگ ہوئے، جن لوگوں نے تیرے راستے کو اپنایا۔ اور اہم چیز یہ ہے، جیسے اللہ کہتا ہے نعبد ونستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی عبادت بھی ہم مل کر کرتے ہیں، اور جب مدد مانگنا ہو تب بھی ہم سب مل کر اے اللہ تجھ سے عبادت مانگتے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان محتاج ہے، انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اگر کسی کو گھر دی گئی، گاڑی دی گئی، دنیا کی ہر نعمت دی گئی، تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز دنیا اور آسمان کے اندر کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ هو الغنی الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے اور اللہ ہی تعالیٰ الصمد ہے۔ ہر انسان ضرورت مند ہے، اور سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی۔ ہم سب ضرورت مند ہیں، اور دنیا و آخرت کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور جب بھی نماز پڑھے تب بھی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھے تب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ آخرکار اتنا ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں، سارے انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں، سارے انسانوں کی دل کہاں ہے؟ اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں۔ اللہ جب چاہے اسے پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے جس ہدایت کا ذکر کیا گیا، ہدایت کو علماء نے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہدایت الارشاد، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتا رہا ہوں تو میں آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں، صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کی ہدایت لوگوں کو دیا کرتے تھے، اسے ہدایت الارشاد کہا جاتا ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے توفیق کی ہدایت، کہ آپ کو نماز کی ادا کرنے کی توفیق مل جائے، تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ یہ توفیق کس کی طرف سے ملتی ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ کریں گے، یا کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن توفیق کس کی طرف سے؟ صرف اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دم تک کوشش کی کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی آپ جسے چاہے اسے ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے۔ ایک تیسری ہدایت ہوتی ہے ثابت قدمی کی، اللہ میرے دل کو ثابت رکھ،
اے اللہ میرے ایمان کو ثابت رکھ، اے اللہ میرے عمل کو ثابت رکھ۔ یہ تیسری قسم کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہم میں سے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہوتی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات اس قرآن کے اندر، اس سورت کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ نے کیا کیا؟ پہلے اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے مدد مانگنے کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے اور اللہ کی مدد مانگتا ہے تو کیا مدد ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ تو پہلے شرط کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، نمازی نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، لیکن سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد اللہ سے کب مانگنا چاہیے؟ ادب یہ ہے کہ آپ عبادت میں مکمل ہو جائیں، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ چیز بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات قرآن کے حوالے سے، آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا، قرآن کو آسان کر دیا۔ مان لیجئے کہ اگر قرآن کو اللہ نے آسان نہ کیا ہوتا، امام ابن عباس کہتے ہیں کیا کسی انسان کی اتنی مجال کہ وہ حلال نہ کھائے، جھوٹ بولے، چغلی کرے، مگر وہ الفاظ ادا کرے جو الفاظ اللہ نے ادا کیے، جو الفاظ اللہ نے ادا کیے ہیں وہ الفاظ انسان ادا کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے آسان کر دیا۔ تو ایک معصوم بچہ جو اپنی دل کی بات کو کہہ بھی نہیں سکتا وہ بھی قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا۔ ایک اہم بات، قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو تفسیر سے پڑھ لیں گے، ہم قرآن کو انٹرنیٹ سے پڑھ لیں گے، ہم قرآن کو تفسیر کی کتاب سے پڑھ لیں گے، خود سے سمجھ لیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ نصیحت حاصل کرنا ہے، قرآن آسان ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا یہ ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ قرآن کی کچھ مثالیں ایسی ہیں جنہیں علم رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ہیں، کچھ ایسی مثالیں ہیں جنہیں علم رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن سمجھنے کے لیے اتنا آسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کہتے لو قرآن ہے، خود سے پڑھ کر سمجھ جاؤ۔ اللہ معاف فرمائے، ہم میں آج معاشرے میں کتنے ایسے ہیں جن کے پاس پختہ علم نہیں ہوتا ہے پھر بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اس فیلڈ کو، اس مجال کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ سامنے بولنے والا علم والا نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، پھر بھی ایسے لوگوں سے قرآن کی تفسیر کو، حدیث کی شرح کو، بلکہ دین کی بڑی بڑی باتوں کو لیتے۔ یقیناً یہ گمراہی ہے، اس سے بچیں، اس سے احتراز کریں۔ محترم حاضرین، یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں، اور ایک بات اہم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالکی یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا مالک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ کیا اللہ کل کے دن کا مالک نہیں ہے؟ اللہ زمین کا مالک ہے، اللہ آسمان کا مالک ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گھر جسے آپ نے خریدا ہے، آپ اس کے مالک ہیں یا اللہ اس کا مالک ہے؟ رجسٹر تو آپ کے نام پر ہے، رجسٹر تو آپ کے نام پر ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے، اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جس دن انسان کچھ نہیں کر سکتا اللہ اس دن کے مالک، اس دن کا مالک ہے۔ آج آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آج کے دن کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے یہ مت کہیے کہ میرا مال ہے، کیا کہیے یہ اللہ کا مال ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس لیے جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو تم کو مال دیا اس مال میں سے تم عطا کرو۔ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ زمین آپ کی نہیں ہے، اولاد آپ کی نہیں ہے، آپ کے جسم میں طاقت، صحت، یہاں تک کہ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ بھی قدرت آپ کی نہیں ہے، سب کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ادب کا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور جو لوگ کیا ہے مغضوب یعنی یہودی والضالین اور اسی طرح نصارہ بنے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑا، یعنی انبیاء نے جس دین کو بتایا تھا اس دین کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر بھٹک گئے، یا یوں کہیں کہ منہج انبیاء سے بھٹک گئے۔ ایسے لوگ گمراہ ہو گئے۔ لہذا سمجھنا ہے کہ
جو بھی آدمی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا یا اس کے فرمان کو نہیں مانے گا ایسا آدمی گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سے جو بھی سورے پڑھائے جائیں گے کوشش کی جائے گی کہ سوروں میں سے کچھ منتخب آیتوں کو لیا جائے اور اسی طرح مختصر اس کی تشریح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اور اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر باقی رکھے، اور اللہ اس رمضان کے مہینے کو عبادت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔